دوستوں، پہلی جنگ عظیم میں بہت سے فوجیوں کے چہرے زخمی ہو گئے، جس وجہ سے کسی کی ناک ڈیمیج ہو چکی تھی اور کسی کا منہ۔ پہلی جنگ عظیم تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اب یہ فوجی چاہتے تھے کہ ان کی پلاسٹک سرجری کی جائے۔ اس دور میں ماڈرن ٹیکنالوجی تو موجود نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے خاص قسم کے ماسک بنائے جاتے تھے جو ان کے چہرے پر لگا دیے جاتے تھے، لیکن یہ ماسک کچھ ہی عرصے کے بعد ٹوٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن اسی وقت سے سائنس نے پلاسٹک سرجری پر کام کرنا شروع کر دیا۔ آج تو لاکھوں لوگ اپنی پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس چکر میں اپنے چہرے کو ہی برباد کر لیتے ہیں۔ دوستوں، جونسلن ولڈنسٹائن امریکہ کی مشہور پرسنالٹی ہے جو اپنے چہرے پر کاسمیٹک سرجری کروانے کے لیے بہت زیادہ مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو ایک بلی کی طرح دکھنے کا بہت شوق تھا، بس یہ خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کروانا شروع ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنی سرجریز پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، یہاں تک کہ اس کا شوہر بھی کہتا ہے اس نے اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن یہ عورت نہیں رکی۔ دوستو، اس لڑکے کا نام ایتھن ہے جو آسٹریلیا میں رہتا ہے۔ 11 سال کی عمر سے اس نے اپنے چہرے پر ٹیٹو بنوانا شروع کر دیے اور یہ پھر رکا ہی نہیں۔ اگلے 10 سالوں میں اس نے اپنی باڈیز پر 40 سرجری کروا لی ہیں۔ اس کی زبان درمیان سے کٹی ہوئی ہے، اس کی آنکھوں میں بھی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں اور اس کے کان بھی کٹ چکے ہیں۔ اس کی باڈی اور چہرہ بھی ٹیٹو سے بھرا ہوا ہے۔ یہ لڑکا بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن اس کا جنون ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ آگے یہ کیا کچھ کروائے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، ایک لڑکی ریچل نیپیئر اپنے لپس کو تھک کروانا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے اپنے لپس میں فلر ڈلوانے کی کوشش کی، لیکن یہ فلر اس نے بہت کم پیسوں میں ڈلوائے اور پھر کچھ دیر بعد اس کے لپس سوجنا شروع ہو گئے۔ نیپیئر کو خود کو دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے۔ یہ لڑکی شدید تکلیف میں تھی، اس کے پہلے کہ مسئلہ سیریس ہو جاتا اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور 3 دنوں کے بعد جا کے اس کی حالت نارمل ہوئی تھی۔ یہ کہانی کافی مشہور ہوئی تھی۔ دوستوں، اس لڑکے کا نام رک جینس تھا، لیکن اس کو زومبی بوائے بھی کہا جاتا تھا۔ ریک کی 90% باڈی پر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے۔ کینیڈا میں رہنے والے اس لڑکے کو بچپن میں ہی برین ٹیومر ہو گیا تھا، لیکن یہ سروائیو کر گیا اور تبھی سے اس نے اپنے جسم پر ٹیٹو بنوانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ یہ ایک زومبی کی طرح لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے ساتھ ساتھ ماڈلنگ بھی شروع کر دی تھی، لیکن 2018 میں اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی سے پیر سلپ ہونے کی وجہ سے رک کی پھسل کر موت ہو گئی اور ملی ہے راچی نارائن سنگھ سے۔ یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے۔ اس نے اپنے چیکس یعنی گالوں کو بڑا کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروائی، لیکن اس کی سرجری کرنے والا ڈاکٹر تھا ہی نہیں۔ اس جعلی ڈاکٹر نے اس کی چیکس میں سیمنٹ کی طرح کا فلر بھر دیا، جس کی وجہ سے اس کی چیکس بہت ہارڈ ہو گئی تھی۔ اس ڈاکٹر کو تو جیل بھیج دیا، لیکن راجی کا چہرہ بالکل بگڑ کر رہ گیا۔ راجی کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی ہے، لیکن اس کو آج بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس نے وہ سرجری کیوں کروائی۔ دوستو، اس عورت کا نام ہے ایلین ڈیوڈسن، جو اسکاٹ لینڈ میں رہتی ہیں۔ اس کی باڈی پر اتنی پیئرسنگ ہے کہ اس کے پاس ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ اس کی باڈی پر 6000 سے زیادہ پیئرسنگ موجود ہیں، جن میں یہ سارے جھمکے اور بندے وغیرہ پہنتی ہے۔ اس کی باڈی پر 5 کلو سے زیادہ کے زیورات لٹکے ہوئے ہیں۔ اس کا چہرہ بالکل دوسروں سے مختلف لگتا ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں ایران میں رہنے والی مشہور سحر تبار۔ تب یہ بہت مشہور ہو گئی تھی کہ اس نے پلاسٹک سرجری کروا کر اپنا چہرہ انجلینا جولی کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن دوستوں بعد میں پتہ چلا کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ دراصل سحر نے سب سے جھوٹ بولا تھا، حقیقت میں اس نے کبھی کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہی نہیں۔ یہ سب کچھ میک اپ اور کمپیوٹر ایفیکٹس کا کمال تھا۔ یہ لڑکی صرف اور صرف مشہور ہونا چاہتی تھی۔